أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ سر میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک آ رہی ہیں. چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. علم ابی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. اپنے مائک یوز کر لیجیے پلیز. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کے معنی اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، کہ اس طریقے سے کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں. تو سورۃ الفاتحہ ہماری نماز کا حصہ ہے، تو ہمارے ہر کلاس کا حصہ بھی ہے. تو سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. یہ بار بار سورۃ الفاتحہ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ہماری اچھے سے پریکٹس ہو، جو ہماری مسٹیکس ہیں ان کی کریکشن ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حروف تہجی ہم نے دیکھے تھے. الحمدللہ ہم مخارج پڑھ رہے تھے. پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ مخارج پڑھے تھے. تو حروف تہجی جو ہیں ایک دفعہ میں پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے. اگر کسی نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے تو سن کے پریکٹس کریں. الف ب ت ث جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہاں حمزہ یا. مخارج ہم نے پیچھے دیکھا تھا پچھلی کلاس میں کہ مخارج کس کو کہتے ہیں. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کی تعریف کیا ہے؟
یعنی مخرج کے کیا معنی ہے؟ جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ۔ اس کا روٹ ورڈ خراج، مخرج کا مطلب نکلنے کی جگہ۔ تو جس جگہ سے حروف تہجی نکلتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں، یعنی حرف نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی کل تعداد 17 ہے، جن کو ہم آگے اگلی سلائڈ میں دیکھتے چلے جائیں گے۔ یہ بار بار آپ کے سامنے آئے گی یہ پکچر، اس کو آپ نے جب آپ پریکٹس کریں تو اس کو دیکھیں کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، منہ کے کون سے حصے سے۔ تو جب اس کو دیکھ کے آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مخارج جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے۔ تیسرا مخرج اس پیچھے ہم نے پڑھا تھا جو اور حلقی، حلق، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں زبان۔ زبان سے کون کون سے حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے حصوں کے نام دیکھ لیں، اقصی اللسان، وسط اللسان اور طرف اللسان۔ اقصی، ادنا اور منتہا، یا آخری حصہ، درمیانی حصہ، ابتدائی حصہ، جو بھی آپ کو ایزیلی یاد ہو جاتا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو آپ کے سامنے پکچر ہے اس کو دیکھتے ہوئے کون سا حصہ، اس کا کیا نام ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ پکچر میں، طرف اللسان جو ہے زبان کی نوک ہے، زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں کو لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حروف دیکھتے ہیں کہ کون کون سے حروف، 18 حروف ہیں اور 10 مخارج ہیں، ان کے نکلنے کی جگہ جو ہیں وہ یہاں پر 10 ہیں۔ ان پکچر سے آپ کو صحیح مخرج کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو ملتے جلتے الفاظ ہیں نا ان کو دیکھ رہے ہیں ہم، قاف اور کاف کا مخرج۔ دونوں کاف ہیں، عام طور پر ہم کاف کاف پڑھ جاتے ہیں، لیکن عربی میں اس طرح نہیں ہو چلتا، کیونکہ عربی میں اگر ہم مخرج سے حروف کو ادا نہیں کرتے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے لفظ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو قاف جو ہے اکثر لسان سے ادا ہو رہا ہے، زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کے تالو سے لگانے پر حلق کی طرف موٹی آواز میں قاف ادا ہوتا ہے۔ تو پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں زبان جو ہے وہ ریڈ کلر جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ پیچھے گلے کے جو نرم تالو ہے اس کو لگتا ہے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کریں انمیوٹ کیے بغیر۔ قاف اور دوسرا کاف جو ہے زبان کو کاف کی ہی جگہ سے کچھ منہ کی طرف جو سخت تالو ہے اس کو لگائیں تو باریک آواز کے ساتھ کاف ادا ہوگا۔ قاف پر ہے، کاف باریک ہے، تو اس کی پریکٹس کریں، قاف کاف، قاف کاف، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، ان دونوں کو مکس نہیں کرنا۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قاف سے قلب بنتا ہے، قلب کا مطلب ہے دل، اور کاف سے قلب بنتا ہے، قلب کا مطلب ہے کتا۔ تو اگر ہم اس کو ان کے مخارج کو فوکس نہیں کریں گے اور ویسے ہی پڑھ دیں گے کاف کو، دونوں کاف کو کاف پڑھ دیں گے تو فرق کوئی نہیں کریں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے۔ تو حرکات کے ساتھ ادائیگی کی مشق، یعنی کہ جو ہم نے فکر دیکھی تھی کہ اس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کریں اور اس سے پیچھے متحرک حمزہ لگا لیں، تو جو اس جگہ پر ہماری زبان دکھے گی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ حمزہ زبر خوف، آخ۔ اب خوف جو ہے یہ پوربی پڑھا جاتا ہے اور اس کی آواز ساکن کاف کی آواز پلٹ کر آتی ہے، اس کو کلکلا کہتے ہیں، آواز کو ہلانا، کھڑکھڑانا، ٹھیک ہے۔ بونس ہو کے آواز آتی ہے جو ساکن خوف ہے، پور والا خوف، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پر اس کو اک نہیں پڑھیں گے، آپ المقابر المستقیم خلقتنی۔ اب یہاں پر دیکھیں کاف جو ہے خلقتنی کا کاف یہ
جزم والا ہے یعنی ساکن ہے، اس لیے اس کی آواز کو ہم ہلائیں گے. خلقتنی پلٹ کی آواز آئے گی اس کی. بالحق، اب حق میں آپ نے قاف کو پر بھی کرنا ہے، اس کی تشدید بھی اچھے سے ادا کرنی ہے. بالحق، تھوڑی دیر آپ ٹکائیں گے زبان کو اپنے نرم تالو پہ، پھر چھوڑیں گے. دوسرے کاف کو دیکھتے ہیں ہم حمزہ زبر کاف. اب اس کو کریں گے تو کاف کی آواز ہی نہیں آئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کاف ادا ہوا ہے کہ نہیں. تو اس لیے اس کاف کو ساکن کاف جو باریک کاف ہے، اس کو ساکن حالت میں جب ہو تو اس وقت ہم کھ کی آواز کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں. ہلکی سی آواز اس کی، یعنی اس کاف کے ساتھ اگر دو چشمی ہاں لگا دی جائے تو کھ، جیسے کھانا تھا وہ والا کھ بن جاتا ہے. تو اس آواز کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں تاکہ کلیئر ہو کہ کاف ادا ہوا ہے. ٹھیک ہے. التکاثر کلا لکم ملک الناس. یہ آپ نے جو سلائڈ ہیں نا ان کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو لگے گا یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت زیادہ سبق ہے، ہمیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی. جیسے کہ آپ سسٹرز میں سے اکثر یہ کمپلین کر رہی ہیں کہ بہت زیادہ سبق ہے اور سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ یہ سلائڈ بار بار دیکھیں، بار بار سنیں اس ریکارڈنگ کو، تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی. روک روک کے کر لیں، ایک سنیں اس کو، روک لیں، آپ پریکٹس کر لیں، پھر آگے چلیں، تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ کی کمپلین جو ہے نا یہ دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ انشاءاللہ سب سے میں بات کرتی ہوں آج کہ کوئی اور جو وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ کوئی لینتھی کورس جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹائم شروع کیا جائے، تاکہ سب کی جو پیاس ہے، طلب ہے، وہ پوری ہو انشاءاللہ. یہ خوف اور پیاس کی پریکٹس ہے تھوڑا تکاثر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. جی، قاف اور کاف کا ہم نے مخرج دیکھ لیا. اب ہم دیکھیں گے جیم شین یا کا مخرج. جیم شین یا کا مخرج، یہ تینوں حروف زبان کے درمیانے تالو سے لگا کر ادا کرتے ہیں، یعنی زبان کا بھی وقت ہے اور تالو کا بھی وقت ہے. سینٹر ایگزیکٹ اوپر زبان لگے گی تو یہ تینوں حروف اسی مخرج سے ادا ہوں گے. عام طور پر ان حروف میں ہماری مسٹیک یا مکسنگ نہیں ہوتی، اس کو ہم ایسے ہی ادا کرتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ مخرج سے ہی ادا ہوتا ہے. صرف ایک چیز کا خیال کرنا ہے ہم نے. ابھی میں پڑھتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں. جیم شین یا، ٹھیک ہے، ایک ہی مخرج ہے تینوں کا. تو زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیان کے اندر جو تالو سخت تالو ہے اس کے درمیانی حصے کو لگے گا تو جیم شین یا ادا ہوگا. اب یا کو ادا کرتے ہوئے چھوٹی سی ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ میری آواز کو غور سے سنیے گا پھر آپ کو فرق پتہ چلے گا. میں پڑھ رہی ہوں یا، اور دوسرا ہے یا اور یا دونوں میں فرق ہے. یا کریں گے تو یہ غلطی ہے، یہ شور کی آواز جو ہے نا یہ نہیں آنی چاہیے اس کی ادائیگی میں. یا تو سمپل ہلکے انداز سے یا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں شور کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس کا یہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یا کو یا پڑھنا ہے، یا نہیں پڑھنا. بہت سختی سے نہیں پڑھنا. اس کے آگے شین اور
جیم، ان کو حرکات کے ساتھ ان کی جو ایکسرسائز کرتے ہیں ہم. اش، اش ش کریں گے. آپ کی کہاں لگ رہی ہے زبان؟ اوپر تالو کو درمیان والا حصہ اس کے اوپر ہی جا رہا ہے. اش، ٹھیک ہے. شرری و شکری کا، اس کو کہہ سکتے ہیں و شکری کا، کھ کر کے بھی آواز. شکری کا. یشفع والشمس، آج یہ جیم جو ہے جیسے قاف کی آواز بونس ہو کے آتی ہے، اسی طرح جیم کی یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، قاف بھی حروف قلقلہ میں سے تھا اور یہ جیم بھی حروف قلقلہ میں سے، یعنی پلٹ کی آواز آئے گی ان کی. آج جاء فی جیدہا جوع الم یجعل، الم یجعل، یہاں پر بھی جیم جو ہے وہ ساکن حالت میں ہے، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا. یجعل، ٹھیک ہے، یجعل نہیں کریں گے، یجعل جیم پہ اس کو مخرج پہ رکھ کے چھوڑ دیں گے، چھوڑ دینے سے قلقلہ ہوگا. ابھی ہے یا، بغیر مدہ کے جو یا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر یا ای ہے یہ، ٹھیک ہے، ای نہیں ہے یہ ای ہے. یشفع، یشجی، اب یہاں یشجی، جو جی نہیں کرنا اس کو، ٹھیک ہے. یہاں پر یو جی پڑھیں گے تو یہ شور جو آ رہا ہے یہ اس کا ایگزیکٹ مخرج نہیں ہے یا کا. یمیتو، یمیتو علیہم، علیہم، چلیں جی. یا اور شین کی پریکٹس ہے ہماری سورہ شمس میں. یہ جو صورتیں آپ پہلے سنا چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے، جن ساتھیوں نے سسٹرز نے سنایا ہے سبق، ان کو فیڈ بیک بھی آپ کی ٹیچرز نے دے دیا ہے. لسٹ آپ کی شیئر ہو گئی ہے گروپ میں. اگر کسی کا نام رہ گیا، کسی نے کسی ٹیچر کو بھیجا تھا اپنا سبق ریکارڈنگ، تو ان کو فیڈ بیک نہیں ملا تو وہ بتا سکتے ہیں، میرے پرسنل نمبر پہ بتا دیں گے. اپنی ٹیچر سے پوچھ لیں کہ میرا نام شیئر کیوں نہیں ہوا یا مجھے فیڈ بیک نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو جو صورتیں آپ سنا چکے ہیں نا ان کی ابھی دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو نئی صورتیں آج کے سبق میں ہوں گی وہ آپ نے ریکارڈنگ بھیجنی ہے اپنے ٹیچر سے، یہ چیز یاد رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. اب یہ وہ واحد حرف ہے جو اکیلا ہے، یعنی اس کا مخرج کسی اور کے ساتھ، کوئی اور حرف اس کے ساتھ نہیں ادا ہوتا. یہ بات ہے، اس کا مخرج تھوڑا سا ٹرکی ہے، مشکل نہیں ہے، میں اس کو مشکل نہیں کہوں گی، ٹرکی ہے. تھوڑا سا ٹرک استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت خوبصورتی سے ادا ہوگا آپ کا.
زبان کے کنارے کو دائیں یا بائیں، رائٹ یا لیفٹ، اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگانے پر ضاد ادا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زبان کو جس سائڈ پہ بھی آپ کی زبان کروٹ لے لیتی ہے، آپ نے کروٹ دلانی ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ کرو کرنا ہے زبان کو اور اوپر والی داڑھوں کی جڑوں کو لگائیں گے تو ضاد، ضاد، یہ پر بھی پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز پر ہوگی یعنی موٹی ہوگی، اور پر حروف میں سے ہے یہ، اور اس کا مقصد جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے، یعنی زبان کو آپ کروٹ دلائیں گے اور پھر آپ اوپر والی داڑھوں کی جڑ پہ لگائیں گے تو ضاد، ضاد۔ ہم عام طور پر جو پڑھتے ہیں نا، یا تو ہم پڑھتے ہیں ضاد جو کہ غلط ہے، یا ہم پڑھتے ہیں ضاد، یہ بھی غلط ہے، دونوں مخرج سے ادا نہیں ہو رہے، دونوں طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ ایگزیکٹ اپنی زبان کو اس جگہ پر لگائیں گے تو پھر ضاد ادا ہوگا، نہ ضاد ہوگا نہ دعاد ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے ذرا اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنی زبان کو دیکھیں کہ کیسے کر ہوتی ہے، کیسے کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ کچھ لوگوں کی ہو جاتی ہے الحمدللہ، لیکن کچھ لوگوں کو کوشش کر کے کرنی پڑتی ہے، تو وہ جن کی نہیں ہوتی وہ کوشش کر لیں، تو جتنی اللہ کے راستے میں آپ کوشش کریں گے اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب آگے حرکات کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضاد کو حمزہ زبر ضاد، آج، آج، اچھا اس میں کلکلا نہیں ہونا چاہیے، میں نے پہلے پڑھا ہے نا تو اس میں کلکلا ہو گیا، آواز پلٹ کے نہیں آنی چاہیے، مخرج کے اوپر ٹکا کے رکھنی ہے زبان، چھوڑنی نہیں ہے۔ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر چھوڑنی نہیں ہوتی تو وہاں پر پھر ہمارا کلکلا ہو جاتا ہے جو کہ غلط ہوتا ہے۔ آج، آج تقدیر، المغضوب، تجلیل یا فضلیل، فضلتکم، فضلتکم، ٹھیک ہے؟ اس کی پریکٹس آپ نے خوب خوب اچھے سے کرنی ہے۔ چلے اب اس کی پریکٹس آ گئی سورہ الضحیٰ میں، ابھی اس کو دھیان سے آپ نے سننا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں دیکھیں ضاد کا آپ کو تشدید کے ساتھ بھی ہے اور مد کے ساتھ بھی ہے، دونوں طرح سے آپ کی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ، تو اچھے سے اس کی پریکٹس کریں گے۔ اگلا ہے لام، نون اور
را کا مخرج، زبان کا اگلا حصہ لام کی ادائیگی کے لیے زبان کا اگلا حصہ اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں اور 2 داڑوں کے مسوڑوں سے اچھی طرح لگانے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا اگلا حصہ لام، لام، ٹھیک ہے۔ عام طور پر یہ مکس نہیں ہوتا، اس کا مخرج ایگزیکٹ وہی رہتا ہے جو جس طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں وہ ٹھیک ادا ہوتا ہے۔ یہ تینوں حروف ہی تھوڑی سی ایک را میں چینجنگ ہے، باقی ٹھیک ہے۔ نون زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگاتے ہوئے ادا کریں گے تو نون، نون، را زبان کی نوک کی جو پشت ہے، بیک سائڈ ہے، اوپر کے سامنے والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر ادا کریں گے را، را، اس کو موٹا بھی پڑھیں گے را، را، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پریکٹس لام، نون، را، را کو صرف فور کرنا ہے آپ نے، باقی اس میں غلطی کم ہی ہوتی ہے ہماری، الحمدللہ۔ چلیں اب یہ دیکھیں پریکٹس، اور پکچر کے ساتھ اگر آپ دیکھ کے کریں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حرکات کے ساتھ ہے ال، اب اس کو ال نہیں کرنا، عام طور پر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، الحمد، ال کو پکڑ کے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں، کلکلا نہیں ہونا چاہیے، ال، ٹھیک ہے۔ الحمد کو ذہن میں رکھے، ال کو کیسے پڑھنا ہے، الحمد، الحمد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ غیر المغضوب، غیر المغضوب، اب اس کو ریل مغضوبی نہیں کرنا، لام پھلانی نہیں ہے۔ الکافرون یدخلون فی العقد، آگے ہے ار، را، را جو ہے زبر کی صورت میں زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑی جاتی ہے، زیر کی صورت میں باریک پڑی جاتی ہے، اور ساکن حالت میں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے ہم کہ وہ کس طرح پڑی جائے گی۔ اس میں دیکھا جاتا ہے پچھلے حرف پر کیا ہے، اگر زبر یا پیش ہے تو پھر یہ ساکن بھی پر ہی پڑی جائے گی، اور بھی کنڈیشن ہوتی ہے وہ جب ہم وہاں تک پہنچیں گے پھر دیکھیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں آر، رحلتا، رحلتا، اب یہاں پر را جو ہے نا وہ بری ہے، نصر اللہ، نصر اللہ، را بھی پر ہے اور اللہ کا لام بھی پر ہے۔ ارسل، یہاں را پر ہے، ارسل مرتن، یہاں پر بھی را پر ہوگی۔ آگے ہے نون کی پریکٹس ہے ان، یہاں پر بھی ان نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پکڑ کے رکھنا ہے، زبان کو ٹکا کے رکھنا ہے نون کے مخرج پہ۔ ان، اہدنا، نحن انفسنا نعبد، اس کی پریکٹس ہوگی را اور نون اور لام کی، تینوں حروف کی پریکٹس ہے ہماری سورۃ الناس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارے یہ 18 لیٹر کہاں کہاں سے ادا ہوئے یہ آپ کے سامنے ہے کلیئر، جو لکھا گیا ہے پکچر میں جس طریقے سے جون سا حرف جہاں سے ادا ہوگا وہیں لکھا ہوا ہے۔ تو جتنی آپ پیچھے پچھلی سلائڈس کو بھی دیکھیں گے مخارج کی، جہاں جہاں پر بھی آپ نے پڑھا ہے تو آپ کی اچھی سی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ حروف تہجی مختلف کلرز میں کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، کہاں سے ادا ہوگا، تو ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتی ہوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔
پریکٹس اچھے سے ہو جائے. الف با تا تا. دیکھیں با تا سا ادا کرتے ہوئے آپ نے ہونٹوں کو چیرنا ہے، اسمائل والے سٹائل میں لے کے جانا ہے، یہ یاد رکھنا ہے. با تا سا نہیں کرنا، پر نہیں پڑھنا، ان کو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. ہونٹوں کو چیرنے سے مراد جیسے ہم اسمائل کرتے ہیں اس طریقے سے ہونٹوں کو لے کے جانا ہے آپ نے، پھر یہ ادائیگی ان کی اچھے سے ہوگی. با تا سا جیم ہا خا دال یال را را زا سین شین صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزہ یا. الحمدللہ آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. دعا کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ابھی آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں.